رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شکار کا بیان چل رہا ہے، جس میں جانوروں سے شکار کرنے کا بیان ہو رہا ہے۔ اس میں 39 مسئلے بیان ہو چکے ہیں، 40 سے گفتگو ہوگی۔ کل آخر میں یہ سماعت کیا تھا کہ بندوق کا شکار مر جائے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر سے جو گولی یا چھرا نکلتا ہے اس کے اندر جراحت کی طاقت نہیں ہوتی۔ جراحت کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کاٹنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی پریشر کی وجہ سے چوٹ پہنچاتا ہے، اور چوٹ کی وجہ سے جانور چوٹ کھا کر کے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو اگر بندوق سے شکار کیا اور جانور مر گیا تو وہ شکار حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر بندوق سے شکار کیا، جانور مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور پھر اسے ذبح کر لیا گیا تو اس کا کھانا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 40، دھار دار پتھر سے مارا۔ اگر پتھر بھاری ہے تو کھایا نہ جائے، کیونکہ اس میں اگر یہ احتمال ہے کہ زخمی کرنے سے مرا ہے تو یہ بھی احتمال ہے کہ پتھر کے بوجھ سے مرا ہو، اور اگر ہلکا ہے تو کھایا جائے کہ یہاں مرنا جراحت کی وجہ سے ہے۔ کسی نے جانور کو دھار والے پتھر سے مارا، دھار والے پتھر سے مار دیا۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ پتھر ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ اگر اتنا بھاری ہے کہ اس کی چوٹ سے جانور مر جائے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب اس میں دونوں چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب پتھر بھاری ہے اور دھار والا بھی ہے تو جہاں پر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی دھار کی وجہ سے مرا ہے، وہیں پہ یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اس پتھر کی چوٹ کی وجہ سے مرا ہے، اس پتھر کی چوٹ کی وجہ سے مرا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھاری پتھر ہو اور اس سے مارا گیا، جانور مر گیا، شکار ہو گیا، تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر ہلکا پتھر ہے، دھار والا ہلکا پتھر ہے اور اس کو مارنے سے جانور مر گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اب یہ جراحت کی وجہ سے مرا ہے، اس کی دھار کی وجہ سے، دھار اس پر لگی ہے اور کٹا ہے تب جا کر کے وہ مرا ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 41، لاٹھی یا لکڑی سے شکار کو مار ڈالا تو کھایا نہ جائے کہ یہ آلہ جارحہ نہیں ہے۔ لاٹھی سے مار دیا، لکڑی سے مار دیا۔ اب لاٹھی یا لکڑی سے تو بڑا شکار مرے گا نہیں، ہرن نیل گائے تو مرنے والی نہیں ہے۔ چھوٹا شکار ہو، پرندہ ہو یا خرگوش ہو، اسے لاٹھی یا لکڑی سے مار دیا اور وہ مر گیا تو کھایا نہ جائے گا، کیونکہ یہ لاٹھی یا لکڑی یہ آلہ جارحہ نہیں ہے، یعنی ان کے اندر کاٹنے کی صلاحیت نہیں، اس سے کاٹا نہیں جاتا ہے بلکہ اس سے تو چوٹ پہنچائی جاتی ہے۔ جب چوٹ کی وجہ سے جانور مر جائے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہوتا، بلکہ جانور کا مرنا زخم کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ زخم لگے پہلے جانور کو، اس کے بعد مرے تو کھانا جائے گا۔ زخم دھار والی چیز سے ہی لگے گا، بندوق کی گولی سے یا پتھر سے یا لاٹھی یا لکڑی سے نہیں لگے گا، بلکہ اس کی چوٹ سے مرتا ہے، یعنی اس لاٹھی یا لکڑی کی چوٹ سے مرتا ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ بس ایک قاعدہ اور ایک اصول، ایک قانون یاد رکھنا ہے کہ جانور کا مرنا اگر جراحت سے ہونا یقیناً معلوم ہو تو حلال ہے، یعنی جانور جو مرا ہے اس کا مرنا کاٹنے کی وجہ سے ہوا ہے، کٹنے کی وجہ سے ہوا ہے،
تو اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر ثقل اور دبتے سے ہو تو حرام ہے، یعنی بھاری چیز گرنے کی وجہ سے اور دب جانے کی وجہ سے جانور مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر شک ہے کہ جراحت سے ہے یا نہیں، شک ہے کہ اسے تیر مارا اور مر گیا، لیکن اب اس پہ کچھ زخم دکھ نہیں رہا ہے، اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ زخم کی وجہ سے مرا ہے یا تیر کی چوٹ کی وجہ سے مرا ہے، پتھر مار دیا، اب پتھر میں اب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ چوٹ کی وجہ سے مرا ہے یا دھار کی وجہ سے مرا ہے، تو کہتے ہیں احتیاطاً یہاں بھی حرمت ہی کا حکم دیا جائے گا، یعنی احتیاط یہی ہے کہ اسے نہ کھایا جائے، بہتر یہی ہے کہ اسے نہ کھایا جائے، کیونکہ چوٹ کی وجہ سے بھی مر سکتا ہے۔ یہ سارے جو مسائل ہیں اس وقت کے ہیں جب کہ جانور مر جائے تب کی بات ہے، اور اگر زندہ رہے پکڑ لیا جائے تو پھر ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، ذبح کر دیا تو کھانا جائز ہے۔ لاٹھی سے جانور کو مار دیا، اب وہ پکڑا گیا، چوٹ کی وجہ سے گر گیا اور پھر پکڑا گیا، تو اب ذبح کر لیا تو کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ مر جائے جانور اس وقت کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 42، چھری یا تلوار سے مارا، اگر اس کی دھار سے زخمی ہو کر مر گیا ہے تو حلال ہے، اور اگر الٹی طرف سے لگی ہے یا تلوار کا قبضہ یا چھری کا دستہ لگا تو حرام ہے۔ تلوار سے مارے یا چھری سے مارے تو اگر دھار، جو اس کی دھار ہوتی ہے، اس دھار سے اگر زخمی لگ گیا اور زخمی ہو کر کے مر گیا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر الٹی طرف سے مار دیا، جس طرف سے کاٹا نہیں جاتا اس طرف سے مار دیا، یا تلوار کا جو ہتھ کنڈا ہوتا ہے پکڑنے کا اس سے مار دیا، یا چھری کے دستے، چھری جو پکڑنے کا حصہ ہوتا ہے اس سے مار دیا اور جانور مر گیا تو وہ کھانا حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 43، شکار کو مارا، اس کا کوئی عضو کٹ کر جدا ہو گیا تو شکار کھایا جائے اور وہ عضو نہ کھایا جائے۔ شکار کو مارا تو اس کا کوئی حصہ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، کوئی بوٹی کٹ کر کے گر گئی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر شکار کو مارا اور اس کا کوئی عضو یعنی کوئی حصہ کٹ کر کے جدا ہو گیا تو شکار کھایا جائے گا، وہ کٹا ہوا حصہ نہیں کھایا جائے گا۔ شکار کھایا جائے، وہ کٹا ہوا حصہ نہ کھایا جائے گا۔ یہ بھی کب؟ جب کہ اس عضو کے کٹ جانے سے جانور کا زندہ رہنا ممکن ہو۔ جیسے ہاتھ کٹ گیا تو ہاتھ کٹنے سے مر نہیں جاتا انسان، یہ جانور مر نہیں جاتا بلکہ زندہ رہتا ہے، تو یہ ایسا حصہ کٹا ہے جس کے کٹ جانے سے جانور کا زندہ رہنا ممکن ہے۔ اور اگر گردن کٹ جائے تو اب ممکن نہیں ہے، تو جب ممکن ہو تو کٹا ہوا حصہ کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر ممکن نہ ہو، جیسے سر کٹ گیا اور جانور کا سر الگ ہو گیا، تو اب اس جانور کو بھی کھایا جا سکتا ہے اور اس سر کو بھی کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جس کے کٹ جانے سے اب جانور کا بچنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ تو اب یہی دیکھا جائے گا کہ کٹ جانے سے جانور کا زندہ رہنا ممکن ہو تو نہ کھایا جائے، اور اگر ناممکن ہو تو وہ عضو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر جانور کو مارا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جانور کو مارا، تلوار سے مارا یا تیر سے مارا، تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور دونوں برابر نہیں، دو ٹکڑے ہو گئے لیکن دو ٹکڑے برابر نہیں ہیں، تو دونوں کھائے جائیں گے، دونوں کو کھا سکتے ہیں، دونوں کھائے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ایک ٹکڑا 1/3 ہے اور دوسرا 2/3 ہے، یعنی جانور کی جو سائز ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ جو ہے وہ کم ہے اور جو دوسرا 2 حصے ہیں وہ زیادہ ہے، تو 1/3 کا مطلب 1 حصہ، 2/3 کا مطلب 2 حصے، تیسرے کے 2 حصے۔ تو اگر ایک ٹکڑا 1/3 ہے اور دوسرا 2/3 ہے
اور یہ بڑا ٹکڑا جو ہے دم کی جانب کا ہے، یعنی پونچھ کی طرف کا جو بڑا ٹکڑا ہے وہ پونچھ کی طرف کا ہے۔ جب بھی دونوں کھائے جائیں گے، کیونکہ جو ٹکڑا سر کی طرف کا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ سر الگ ہو گیا ہے، اس سے پتہ کیا چلا کہ سر الگ ہو گیا ہے، تو تھوڑا جسم بھی کا حصہ بھی آیا ہے ساتھ میں، تو اب دونوں کھائے جائیں گے۔ اور اگر بڑا ٹکڑا سر کی طرف کا ہے، بڑا ٹکڑا سر کی طرف کا ہے تو صرف بڑا ٹکڑا کھایا جائے گا، دوسرا نہیں کھایا جائے گا، صرف بڑا ٹکڑا کھایا جائے، دوسرا نہ کھایا جائے۔ اور اگر سر آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹ کر جدا ہو گیا تو یہ ٹکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ سر آدھا کٹ گیا یا آدھے سے زیادہ کٹ کر کے پورا ہی کٹ کر کے گر گیا تو وہ ٹکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ باریک باریک مسائل ہیں، اس سے جو شکار کرتے ہیں یا جو گوشت کھاتے ہیں ان کو ان سارے مسائل کو دھیان میں رکھ کر کے اس پہ عمل کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اگر شکار کرنے میں بس یہی دیکھا کہ جانور مر گیا اٹھا کے کھا لے، اس کو بھون کر کے کھا لے، تو وہ کھانا اس طرح جائز نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون اس کا مالک ہے، کون نہیں ہے، وہ سب بھی دیکھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 44، شکار کا ہاتھ یا پاؤں کٹ گیا مگر جدا نہ ہوا، لٹکا رہا۔ اگر اتنا کٹا ہے کہ جڑ جانا ممکن ہے، اگر اتنا کٹ گیا ہے کہ جڑ جانا اس کا ممکن ہے، جڑ سکتا ہے، اور اسی حالت میں وہ شکار مر گیا، تو یہ ٹکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر جڑنا ناممکن ہے، اگر اس ٹکڑے کا جڑنا ناممکن ہے کہ پورا ہی کٹ گیا ہے، صرف چمڑا ہی باقی رہ گیا ہے، تو شکار کھایا جائے گا، یہ کٹا ہوا ہاتھ یا پاؤں نہ کھایا جائے، شکار کھایا جائے گا، یہ کٹا ہوا ہاتھ یا پاؤں نہ کھایا جائے، جب کہ جڑنا ناممکن ہو، یعنی بالکل ہی نکل گیا ہو، صرف چمڑی سے لٹکا رہا ہو تو کھانا ناجائز ہے، اور اگر آدھا کٹا آدھا لٹکا ہوا ہے تو اس کا بھی کھانا جائز ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 45 سے پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لادوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان کا ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔